نبلونکم ایکم احسن عملا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست، پیر بھائی عزیز حاجی محمد اشرف صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ ہم سب لوگ ان کے احصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، موت سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی نصیحت نہیں ہے۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو خدا رسول کو بھی نہیں مانتے لیکن موت کے وہ بھی معترف ہیں۔ موت ہر ایک کے اوپر آنی ہے۔ اس میں تخصیص نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کرسچین ہے، یہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا کسی سے نہیں بھی رکھتا۔ ہم سب نے جانا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس سے کوئی آدمی آخرت کی طرف لوٹا نہ ہو، اور فرق صرف اتنا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، کوئی پہلے جا رہا ہے، کوئی بعد میں جا رہا ہے۔ اس مرحلہ سے ہم سب نے گزرنا ہے۔ لیکن کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہم سب کہتے ہیں ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ زندگی عارضی ہے، ہمیں اس دنیا کی حقیقت کا بھی علم ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور جو عارضی زندگی ہے ساری توجہات اسی کی طرف ہے۔ صبح سے لے کر شام تک یہی کہہ رہے ہیں ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، حالانکہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، بندہ کسی کام میں نکلتا ہے تو چلا کہیں اور جاتا ہے۔ میرا ایک عزیز تھا، دوست تھا، تو وہ میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، خانقاہ کے اوپر رہنے لگ گیا تھا، مجھے کہنے لگا 2 دن کی مجھے اجازت دیں، میں نے پاک پتن جانا ہے۔ میں نے کہا کیا ضروری کام آیا تو؟ کہ بس 2 دن کے لیے جانا ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے تو اس نے میرے کو رشتے کا بندوبست کیا ہے، تو بس کل شام کو میرا نکاح ہو جائے گا اور پرسوں میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو جاؤ۔ دوسرے دن ہم فجر پڑھ کے بیٹھے ہیں تو فون آ گیا، مجھے بتایا گیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا بس فجر کی نماز پڑھی ہے تو اٹھنے لگا ہے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بنا ہے تو فوت ہو۔ میں نے کہا واہ، تو کس کام گیا تھا اور تو جانا کہاں تھا؟ تو ہم کیا سوچتے ہیں، ہوتا کیا ہے؟ لہذا دانا وہی ہے جو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ جس بندے کو اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ یہ جو میں سو رہا ہوں کل میں اٹھوں گا بھی صحیح کہ نہیں، لیکن اس کے خیالات دیکھو، اتنے اس کے خیالات۔ صوفیہ کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دراز امیدیں بدبختی کی علامت ہیں۔ جتنا کسی کی امیدیں کم ہوں گی سمجھو کہ وہ اتنا زیادہ سعادت مند ہے۔ سعادت مند کی امیدیں کم ہوں گی اور بدبخت کی امیدیں دراز ہوں گی۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں ہمیں، فرماتے ہیں الا یا ساکن الکسر المولہ
فرمایا اے وہ شخص جو کوٹھیوں میں سوتا ہے، جو بنگلوں میں سوتا ہے، جو بڑے بڑے پلازوں میں آرام کرتا ہے اور ان سے دل لگا کے بیٹھا ہے، الا یا ساکن القصر المعلا، اے بلند و بالا عمارتوں میں رہنے والے، ذرا سوچ، ستدفن عن قریب فی الترابی، وہ وقت بہت ہی قریب ہے، تیرے گمان سے بھی زیادہ قریب ہوگا جب تو اس سے جدا ہو جائے گا۔ فرمایا تیرا ٹھکانہ مٹی قرار پائے گی، مٹی کی ایک تاریک کوٹھڑی قرار پائے گی، مٹی کا ایک چھوٹا سا گھروندہ قرار پائے گا۔ پھر فرماتے ہیں اگر بصیرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ آواز سن کہ جو ملائکہ آسمان اول سے ندا لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں؟ لہو ملکن ینادی کل یوم، فرمایا فرشتے ہیں تو ندا دیتے ہیں، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، ہر روز اہل دنیا کی طرف مخاطب ہو کے ملائکہ اعلان کرتے ہیں اے دنیا میں رہنے والو، لدو للموت وابنو للخرابی، اے دنیا میں دل لگانے والو، لدو للموت، تم تو یہاں دل لگا کے بیٹھے ہو، لیکن یاد رکھو، موت کو یاد رکھو، لدو للموت، اور موت کے لیے پیدا کرو، وابنو للخرابی، اور خراب بوسیدہ ہونے کے لیے بناؤ۔ مقصد یہ ہے کہ جتنے بچے پیدا کر لوگے نا، نہ صرف تم بلکہ تمہاری اولاد بھی موت کا لقمہ بنے۔ فرمایا وابنو للخرابی، جتنے مکان بنا لوگے، جتنی بلڈنگیں بنا لوگے، جتنے پلازے قائم کر لوگے، کوئی 50 سال رہے گا، کوئی 100 سال رہے گا، کوئی 150 سال رہے گا۔ اوڑک، وہ پنجابی میں اس کا مطلب ہے کہ لدو للموت وابنو للخرابی کا، کہ موت واسطے پیدا کرو، جمنو، اور خراب ہون واسطے بناؤ، یعنی جو جمیا سو مرنا، جو بنیا سو بھجنا، جو جمیا سو مرنا، جو بنیا سو بھجنا، جو پیدا ہوا اس کے لیے حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ذی روح، بڑا ہے چھوٹا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ مرتا ہے انسان تو مٹ جاتا ہے غم بھی، ایک روز زمین اوڑھ کے سو جائیں گے ہم بھی، جو بھی آیا اس نے جانا ہے، تو وابنو للخرابی۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے کے لیے، رہنے کے لیے صرف دار الآخرت ہے، ہم یہاں کے باشندے نہیں ہیں۔ اس غفلت سے اپنے دل کو پاک کر لو کہ ہم یہاں کے باسی نہیں ہیں، ہم کہیں اور سے آئے ہیں، اور جہاں سے آئے ہیں ایک دن وہیں لوٹ کے جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ایک نہ ایک دن اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ دنیا عارضی مقام ہے، عارضی کے لیے عارضی ہونا چاہیے، عارضی چیزیں اختیار کرنی چاہیے۔ وہ مثال دیتے ہیں بزرگ کے، ایک آدمی نے جانا تھا، آپ سمجھو کراچی جانا تھا، وہ جب پلیٹ فارم کے اوپر آیا یا بس سٹینڈ کے اوپر آیا، اسے بتایا گیا جس گاڑی کے اوپر تو نے جانا ہے نا، اس کا 1 گھنٹہ رہتا ہے، ابھی 1 گھنٹہ ویٹ کرو، اس کے بعد گاڑی آئے گی، اس کے اوپر تم سوار ہو جانا۔ اب اس نے سوچا میں نے یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، فارغ۔ ساتھ ہی بڑے خوبصورت بازار سجے ہوئے تھے، وہ بازار میں داخل ہو گیا، چلو دیکھو تو صحیح، بڑی اہم پسندیدہ چیزیں اسے سامنے نظر آئیں، وہ خریدنے لگ گیا، خریداری اتنی کر لی کہ وہ سنبھالے نہ سنبھلے۔ اب اسے ایک ملازم کو بلانا پڑا کہ یہ چیزیں اس کے اوپر رکھ دو۔
اتنے میں ٹائم ہو گیا، اسے بتایا گیا کہ وہ تو ٹائم ہو گیا ہے۔ اب وہ دوڑا ہوا اسٹیشن کے اوپر آیا، سٹاپ کے اوپر آیا، تو جب گاڑی میں بیٹھنے لگا تو کہنے لگا یہ میرا سامان بھی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، سامان کی بکنگ نہیں ہے، صرف تیری ٹکٹ ہوئی ہے، تو بیٹھ سکتا ہے، اتنا سامان ہم نہیں لوڈ کر سکتے، اتنی ہمارے پاس گنجائش بھی نہیں ہے۔ اب اس نے خرید لیا تھا، اب وہ حسرت سے دیکھتا ہے اتنا پیسہ لگایا، اتنی پسندیدہ چیزیں خریدی، اب اکیلا جا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ نہیں جا۔ تو میں یہی حالت ہے جو دنیا سے دل لگاتا ہے، ہر چیز اکٹھی کرتا ہے، لیکن جس وقت اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے پھر حسرت سے پیچھے کی طرف دیکھتا ہے کہ جو چیزیں پسند کی تھی، جو چیزیں خریدی تھی، وہ تو ساتھ لے کے نہیں جا رہا۔ بس لہذا جہاں جانا ہے اس کو بھی یاد رکھو، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہاں یہ دنیا کی چیزیں نہیں جائیں گی، وہاں نیکیاں جائیں گی، وہاں حسنات طیبات جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے موت اور حیات کی تخلیق ہی اسے لیے کی ہے۔ وَأَحْسَنُ عَمَلًا، جو پہلے میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے دلا، تاکہ ہم اچھے اعمال اختیار کریں، وہ چیزیں اختیار کریں کہ جو اس بازار میں کام آئیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ تو مقام عبرت ہے دل لگانے کے لیے۔ فرمایا آدمی کامل مومن وہ ہے جو ہر وقت تیار رہے کہ جب بھی میرے رب کی طرف سے مجھے حکم آئے گا تو میں چل پڑوں گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے حدیث شریف، فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے بہشت نہیں ہے۔ فرمایا مومن کے لیے یہ سجن المؤمن، مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ بہشت کس کے لیے؟ کافر کے لیے۔ وجنت الکافر، جو اللہ کی ذات پاک کا منکر ہے، جو اس کے عرفان سے محروم ہے، اس کے لیے یہ زندگی۔ فرمایا اس دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو ہوتی، اگر بالفرض کمزور سے کمزور ترین چیز ہے مچھر کا پر، فرمایا اس جتنی بھی کوئی ویلیو ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کافر کو عطا نہ کرتا۔ اللہ کے نزدیک اتنی بھی اس کی ویلیو نہیں، جس سے ہم دل لگا کے بیٹھے۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، کوئی بندہ فوت ہو جاتا نا تو کہتے وہ نہیں فوت ہوا، وہ نہیں مرا، مر پیچھے والے گئے، وہ تو قید خانے سے آزاد ہو گیا، اس کی تو قید ختم ہو گئی، اللہ نے اسے اب وہ زندگی عطا فرمائی ہے جس میں موت نہیں ہے۔ جیسے اقبال نے فرمایا موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ کوئی اختتام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مر گیا، مٹ گیا، بس اب کچھ بھی نہیں رہا اس کا، مٹی کے ساتھ مٹی نہیں، وہ تو ایک مرحلہ تھا، اس سے وہ گزر گیا، اب اللہ نے اسے حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ اب اسے ایسی زندگی ملی ہے جس میں موت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے تو میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ نہیں مرا، مر پیچھے رہنے والے گئے، جو صبح و شام کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا دوست ہے، وہ دن میں 10 مرتبہ یاد کرتے ہیں، ان کے جان و جگر جلتے ہیں، روتے ہیں۔ فرمایا پریشانی ان کے لیے ہے، وہ اس مرحلے سے گزر گیا، وہ نہیں مرتا۔ فرمایا وہ نہیں مرتا۔ تو جو درویش ہو، جس کی زندگی اللہ اللہ کرتے گزری ہو، جس نے اپنے شب و روز کو اللہ کے ذکر سے معمور کیا ہو، وہ کہاں مر سکتا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں ہرگز نہ میرا داغ دلش زندہ شد با عشق، فرمایا وہ نہیں مرتا جس کا دل اللہ کے عشق سے زندہ ہو جائے۔ یعنی دوسرے معنوں میں جو اپنے دل میں، ہمارے دلوں میں گائے بھینسیں ہیں، ہمارے دلوں میں مال ہے، ہمارے دلوں میں زمین ہے، کاروبار ہے، فرمایا
یہ تو فانی کی محبت والے ہیں، جیسے فانی ہے محبت رکھتے ہیں فانی سے، دونوں چیزیں فنا ہو گئیں، وہ تو حقیقت میں ہی فانی ہے، تو یہ بھی انہوں نے دل لگا لیا فنا سے، یہ فنا ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے خدا اور اس سے رسول سے دل لگایا تو وہ قائم ہے، وہ ذات پاک حی و قیوم ہے، تو اس کا چاہنے والا بھی نہیں مرتا۔ فرمایا جس کے دل میں اللہ کی محبت کی شمع روشن ہو گئی، ہرگز نمی رضاں کے دلش زندہ شد بعشق، سارے مریں گے وہ نہیں مریں گے، مرتا وہ ہے جسے کوئی یاد نہ کرے، مرتا وہ ہے جس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، تو جس کے نام لینے والے ہوں، جس نے اپنی زندگی خدا اور رسول کے راستے میں گزاری ہو، وہ کیسے؟ ہمارا پیر بھائی فوت ہوا ہے محمد اشرف، دیکھو کہ اس کی زندگی کیسے گزری ہے۔ جو ہی وہ فوت ہوئے نا، مجھے اطلاع ملی تو میں نے پاکستان فون کیا، تو ہمارے پیر بھائی ملک رب نواز سے مجھے کہنے لگے مسجد کا نمازی تھا، جب تک اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے کوشش کرتا تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، بس 1 مہینہ بیمار رہا ہے، نہیں جا سکا، لیکن دیکھو کہ شہادتیں ہو رہی ہیں، لوگ گواہیاں دے رہے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں گزارا ہے، خدا رسول کی محبت اس کے سینہ میں روشن تھی، تو پھر وہ جس سے محبت کرتا تھا، خدا سے محبت کرتا تھا، تو اس کے دربار میں پہنچ گیا۔ اب میں جو کسی سے محبت کروں اور مجھے کوئی کہے کہ جس سے تو محبت کرتا ہے وہ تجھے بلا رہا ہے، مجھے خوشی ہوگی کہ مجھے غم ہوگا؟ مجھے خوشی ہوگی۔ اس لیے ہم درویشوں کی، اللہ اللہ کرنے والوں کی موت کو موت نہیں سمجھتے، ان کی موت کو وصال کہتے ہیں، کہ وہ جس کا ذکر کرتے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اس کے دربار میں پہنچے۔ اس لیے فرمایا گیا جو مومن کامل ہے، کامل مومن ہے، وہ موت مانگتا بھی نہیں ہے اور موت سے ڈرتا بھی نہیں ہے، کیونکہ موت مانگنا کفر ہے، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک مدت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اگر تو نہیں رہنا چاہتا تو تو اپنے مالک کے فیصلے کے اوپر معترض ہے، اسی لیے یہ جو خودکشی ہے اسے حرام موت قرار دیا، لہذا موت مانگنا بھی گناہ ہے اور موت سے ڈرنا بھی گناہ ہے۔ تیرا محبوب تو خدا رسول سے محبت کرتا ہے اور خدا رسول کی طرف سے بلاوا آوے تمہارے لیے اور تو کہے کہ نہیں ابھی میں نے کچھ رہنا تھا تو مجھے کچھ دیر رہنے دیا جائے، تو پھر یہ محبت تو نہ ہوئی۔ جو خدا سے محبت رکھنے والا ہے، دیکھو ہم کن لوگوں کے فالور ہیں، کن لوگوں کے عقیدت مند ہیں۔ اس امت کا افضل ترین طبقہ اصحاب رسول، جو اللہ کے رسول کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہیں، جن کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضور نے جنہیں فرمایا الصحابی کا نجوم، فرمایا یہ جو اصحاب ہیں یہ تو ہدایت کے ستارے ہیں، فرمایا جو ان کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ سیدنا بلال حبشی کا آخری وقت آیا، جب آخری وقت آیا، آخری لمحات ہیں، تو آپ کی اہلیہ محترمہ، آپ کی وائف جو ہیں وہ رونے لگ گئی، جیسے قریبی عزیز و اقارب۔ اور ہمارے ہاں لوگ اپنی اپنی علاقائی بولی کے حساب سے کوئی افسوس کہتا ہے، کوئی کلمہ منہ سے ادا کرتا ہے، کوئی جملہ منہ سے ادا کرتا ہے تکلیف کے وقت، اذیت کے وقت۔ ایسے ہی جو عرب والے ہیں نا، وہ تکلیف کے وقت جملہ جو منہ سے نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ حسرتا ہائے افسوس۔ تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے بھی زور سے کہا کہ وہ حسرتا ہائے افسوس، تو آپ نے آنکھیں کھول، تو بیوی کی طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے کیا ہوا؟ تو نے کہا واہ حسرتا ہائے افسوس۔ انہوں نے کہا یہ وقت نہیں ہے ہائے افسوس کرنے کا، تو اور کون سا وقت ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں یہاں سے، ہم آپ کی مفارقت میں رہ جائیں گے پیچھے۔ فرمانے لگے یہ تو تم کہہ رہی ہو، مجھ سے بھی پوچھا ہے، یہ تو تم کہہ رہی ہو، مجھ سے بھی پوچھا ہے، میں تو کئی دنوں سے دیکھ رہا تھا
فرمایا میرے لیے تو کل کا دن عید کا دن ہوگا کہ میں اپنے حضور کی کچہری میں حاضر ہوں گا، اپنے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں، اصحاب رسول ان سے ملاقات کروں گا۔ فرمایا تیرے لیے ہائے افسوس ہے، میرے لیے تو یہ خوشی و شادمانی ہے۔ اس لیے ہم اولیاء اللہ، اللہ کے جو عارف لوگ ہیں، اللہ کے جو عاشق ہیں، اللہ سے جو لو لگائے ہوئے ہیں، ان کی وفات کو وصال کہتے ہیں، اور ان کے وفات والے دن کو عرس سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ ساری زندگی ان کے شب و روز اس کی محبت میں گزرے ہیں، اور یہ تو عرس کا دن ہے، یہ تو خوشی و شادمانی کا دن ہے کہ جس کی محبت کے طالب تھے اس کے حضور حاضر ہو گئے، اور جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے اسے اللہ نے اختیار بھی دیا تھا کہ تو اگر دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو جتنا تیرا دل کرے تو رہ سکتا ہے، لیکن ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ بل رفیق الاعلیٰ، میں اپنے رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ خدا میری ملاقات کا مشتاق ہے، تو میں اور کس کا مشتاق ہوں؟ میں بھی اپنے رفیق اعلیٰ کو چاہتا ہوں۔ لہذا اگر خدا سے محبت ہے تو موت سے ڈرنا چھوڑ دو۔ جو میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں، غافل بھی دیکھے ہیں، شاغل بھی دیکھے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جو موت کے لیے منتظر، دور کی بات نہیں ہے، قریب کی بات ہے، چند مہینے گزرے ہیں، ہماری ایک پیر بہن ہے، اس کی وفات ہوئی ہے، بیمار ہوئی، میں اسے پوچھنے گیا، میرے حضرت دادا صاحب کو اس نے دیکھا ہوا تھا، حضرت والد صاحب ان کے مرشد سے اس کی نسبت تھی، تو میں گیا تو میں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا تمہیں کینسر ہوگی، اس نے کہا کوئی نئی بات ہے، سارے چلے گئے، میں نے بھی جانا، اللہ مالک کی طرف سے بلایا ہوا آ گیا تو بس شکر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ کہ کیا تکلیف ہے؟ وہ تکلیف جو ہے اس کو میں تکلیف سمجھتی ہی نہیں ہے، وہ مجھے خاتون کہہ رہی ہے، وہ تکلیف میں سمجھتی نہیں جو مجھے محبوب کے کوچہ میں لے جائے۔ یہ دیکھو جنہوں نے خدا کے ساتھ دل لگایا۔ اچھا میں تو کہیں چلا گیا، اس کے بیٹے نے مجھے فون کیا، والدہ نے لاہور سے بلایا ہے اور کہتی ہے جا درگاہ شریف پہ چلے جا، درگاہ کے ساتھ ہی قبرستان ہے، درگاہ کے ساتھ ہی، وہاں ہمارے پیر بھائی دور دراز سے جو محبت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دفن کرو وہاں پہ، تو کہنے لگ میری ماں کہتی ہے چلا جا تو میری قبر بنوا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے کہا زندہ کی کون قبر بناتا ہے؟ اسے کہو ٹھیک، اس نے کہا نہیں جلدی جا، میرا وقت آ گیا، میں اپنے مالکوں کے پاس جاؤں گی، اللہ اللہ خیر صلاح، جلدی جا قبر بنا۔ دیکھو لیکن جس کے سینہ میں اللہ کی محبت ہے، ابھی مری نہیں ہے، بیٹے سے پہلے کہہ رہی انتظام کرو، جلدی کرو، قبر بناؤ، خدا کا نام لیا، اسی کے دربار میں جانا ہے، اللہ اللہ خیر صلاح۔ لیکن جو خدا سے غافل ہے اس کی بھی مثال تمہیں سناتا ہوں۔ میں ایک دفعہ گجرات گیا تو جیسے ہم کچہری لگا کے سارے دوست احباب بیٹھے تو ایک آدمی مجھے ملنے کے لیے، بوڑھا آدمی ہو، کم و بیش اس کی عمر کوئی 90 کے قریب ہو، دو بندے پکڑ کے لائے، میرے سامنے آیا، میں نے کہا بزرگوں کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا میں بڑی مصیبت میں ہوں، تمہارا سنا ہے تو آیا ہوں، بزرگوں کی اولاد ہو، میرے لیے دعا کرو یہ میری مصیبت ٹل جائے۔ میں نے کہا تمہیں کیا مصیبت ہے؟ کہنے لگا بات یہ ہے جب میں سوتا ہوں نا تو میری بیوی فوت ہوئی ہے وہ مجھے خواب میں ملتی ہے، میرا بھائی فوت ہوا ہے وہ مجھے خواب میں ملتا ہے، میرا باپ ماں فوت ہوئے وہ مجھے ملتے ہیں۔ وہ اپنی زبان میں کہنے لگا روحانی آ جاندیا راتی خوابے چ میرے، تو میں بڑا اوکھا ہوں۔ میں نے اسے کہا بھائی میاں یہ تو خوش قسمتی ہے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ وظیفہ بتاؤ ماں کی زیارت ہو جائے، کوئی وظیفہ بتاؤ باپ سے ملاقات ہو جائے، اور تمہیں بغیر وظیفہ کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ہر شب ہو رہی ہیں، تو تیری پریشانی کیا ہے؟ کہتا ہے یہ پریشانی نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ کہیں وہ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ میں نے کہا بابا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے کوئی 90 کے قریب ہے۔ تو بے ساختہ میرے منہ سے ایک پنجابی جملہ نکل گیا، میں نے کہا تے پھر کوئی لان ہے؟ میں کہ پھر کوئی لان ہے؟ بھئی 90 سال عمر، ساڑھے ملک دی تا آج کل جنا ایوریج عمر 60 سال ہو گئی ہے، تو تینوں اللہ تعالیٰ نے اتنی طویل عمر دی تھی، تو 90 سال دا میں اجے کوئی تو لان ہے؟ میں تو ایک گل کی تھی تو رون لگ گئی۔ وہ کہنے لگا تو میں بد دعا، میں کہو میاں توبہ کر، میں بھی توبہ کرنا، درویشی تو بد دعا دا جوڑ ہی کوئی نہیں،
سنیا درویش جڑے ہوندے نے تے رحمت ہوندے نے انہاں کول تے فیض ملدا ہے تو بد عادت آکھیا کیوں میں کہ ہن کوئی لان میں کہ میں تے تعجب دے جملے نال آکھیا وے تعجب ہویا اللہ تعالیٰ تینوں طویل زندگی اس کہا نہیں نہیں تو پھر رون لگ گیا میں کہ بھئی دے واسطے دعا کرو دعا کی تھی وہ پکڑ کے اس نو لے گئے اور دوسرے سال میں اتھے پروگرام تے گیا نا تو میں گزریا نا وہ دارے دے کولوں تے وہ اگے رستہ سی تے اتھے ایک نئی قبر بنی پئی تو میرے سنگی سن میں انہاں کول پوچھا بھی ایتھے اگے گزردے سن تے قبر کوئی نہیں ہونی تے قبر کہندی تو سارے ہسن لگ میں کہ کیوں ہس دیو آکھیا وہ بڈھا جڑا پچھلی باری موت تو ڈردا سی وہ مر گیا سی اُسی قبر میں نے کہا دیکھ تو کیا سوچتا تھا تیرے مقدر نے کیا لہذا میرے بھائیو دل یہاں نہ لگا بس دل نہیں لگا جیسے دنیا ہے تو ہمارے بزرگوں نے تشبیہ دی ہے دنیا کی حضرت عارف روح فرماتے ہیں نئے کماشو نکراؤ فرزند و زن فرمایا اگر تو سمجھتا ہے کہ میری بیوی دنیا ہے تو تو غلط سمجھ رہا ہے فرمایا اگر تو سمجھتا ہے میرے بچے دنیا ہے تو غلط سمجھ رہا ہے اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ میرا روپیہ پیسہ مال دنیا ہے تو پھر بھی تو نے غلط سمجھا فرمایا میں تمہیں بتاؤں دنیا کیا ہے فرماتے ہیں چیز دنیا جانتا ہے دنیا کیا ہے از خدا غافل بودن دنیا حقیقت میں وہ چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حجاب بنے جو تجھے اپنے رب سے غافل کرے وہ دنیا بیوی بچے دنیا نہیں مال منی دنیا نہیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا روپے پیسے دنیا نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے تمہیں دیا ہوا اسے ہاتھ میں رکھو جیب میں رکھو سر پہ رکھو کوئی گناہ نہیں ہے ایک گناہ ہے اسے دل میں نہ لیا بس لاکھوں آ گئے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں وہ درویشوں کا ایک مقولہ بنا ہوا ہے ایک ہندی شاعر ہے اس نے لکھا کہ جاوت ہرکھ نہ اف جتا آوت شوق نہ ہو ایسی کرنی جو رہے گرہا بند جوگی سو ہندی ہے نا زبان کہتے ہیں کچھ آ جائے تو شوخیہ نہ بکھیرے میں کو بڑی شائع ہو گیا ہوں اور پھر میں چلی جائے تو سر کے اوپر پٹی باندھ کے نہ بیٹھ جائے افسوس نہ کرے ایسی جو اس طریقے پہ رہے گا اللہ کے راستے کا طالب وہی ہے لاکھوں آ گئے پرواہ نہیں ہے لاکھوں چلے گئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم محبوب سبحانی پیران پیر کہتی ہیں آپ دیکھو تجارت فرمایا کرتے تھے جتنا مال تھا تجارت کرتے تاکہ درویشی دنیا سے بے نیازی کا نام ہے میرے حضرت فرمایا کرتے تھے جب تک اپنی جو مٹھیاں بند کر کے رکھو گے تمہارے گھر سے فقیری درویشی نہیں جائے گی اور جب لوگوں کی طرف توجہ کرو گے کہ یہ ہمارا مرید ہے ہمیں فلاں چیز ہے فرمایا اس دن درویشی نہیں رہے گی درویشی دنیا سے بے نیازی کا نام تو جتنا مال آتا تھا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے درویشوں کے اوپر خرچ کرتے تو کسی نے آ کر بتایا کہ شیخ آپ کا جو جہاز آ رہا ہے نا تجارت کا وہ دجلہ میں غرق ہو گیا تو حضور اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے پھر فرمانے لگے الحمدللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے بعد ایک اور دوڑتا ہوا ہے اس نے کہا کہ غریب نواز بات یہ ہے کہ ہم سے غلط اطلاع ہمیں پہنچی ہے ہمارا جہاز بالکل ٹھیک آ گیا ہمارا مال پہنچ گیا ہے لوگ اتار رہے ہیں وہ کسی اور کا نقصان ہوا ہے پھر دل کی طرف متوجہ ہوئے فرمانے لگے الحمدللہ رب العالمین تو وہ جو درویش بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضور ایک ہی لمحے کے اوپر ایک ہی ٹائم کے اوپر دو اطلاعیں آئی ہیں ایک غم کی آئی ہے ایک بہجت و شادمانی خوشی کی آئی ہے لیکن دونوں مواقع کے اوپر آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین آپ ہنس پڑے فرمانے لگے بات یہ ہے کہ جب غم کی خبر آئی تو میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں تو میں نے کہا سنا تجھے تکلیف ہوئی ہے تیرا بڑا نقصان ہوا فرمایا میرے دل نے اس طرف توجہ نہیں کی وہ اپنے رب کی یاد میں مگن ہے میں نے کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک کر دیا فرمایا جب خوشی کی خبر آئی ہے پھر میں اس کی طرف متوجہ ہوا لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں کی تو میں نے کہا شکر الحمدللہ بس ہمارے لیے جو بڑا کلمہ ہے یہ بھی شکر کا ہی کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون حضور کریم رؤوف الرحیم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں تو چراغ گل ہو گیا بتی بجھ گئی حضور نے بلند آواز سے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بھی مصیبت ہے
فرمایا ہر وہ چیز جس سے بندے کو اذیت پہنچے اس کا اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے۔ بلکہ معجم الکبیر کی حدیث ہے، فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 2 کلمات ایسے عطا فرمائے ہیں جو کسی امت کو عطا نہیں، اور وہ کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیوں، دل میں یقین رکھو ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، ہمارا مال بھی اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ تو جب وہ مانگے اس وقت خوشی سے ہر چیز اس کی بارگاہ میں پیش کر دینی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے دل میں اپنی محبت کی شمع روشن فرما دے، کیونکہ یہ ایسی شمع ہے کہ جو سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی بارگاہ میں صرف اپنی محبت، اللہ کے رسول نے خدا کی محبت طلب نہیں کی، بلکہ جو اس سے محبت رکھنے والے ہیں ان کی محبت کو بھی طلب فرمایا ہے۔ حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک، میرے رب میرے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور ہر اس شخص کی محبت پیدا فرما جس کے سینہ میں تیری محبت ہے۔ یعنی خدا کی محبت اور اللہ والوں کی محبت وہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اسی کی وجہ سے۔ جی کیا کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ ہے تو اسی کے، ولی کا مطلب ہے دوست۔ دوست کس کا ہے؟ دوست اللہ کا ہے۔ تو یہ جو دوست ہے اس سے اسی کی خوشبو ہی آئے گی۔ نبی اللہ، نبی سے محبت بھی حقیقت میں اللہ سے ہی محبت ہے، وہ رسول یا نبی کس کا ہے؟ وہ اللہ ہی کا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت اپنی اور اپنے پیاروں کی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آج جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، ہر روز نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ٹائم چونکہ ہو گیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔